نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات، آیت نمبر 139 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں آخری واقعہ ہے حضرت یونس علیہم السلام کا۔ حضرت یونس علیہم السلام ان کا اصل وطن ہے ملک شام اور فلسطین۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجا۔ ملک عراق کا ایک صوبہ تھا موصل۔ موصل صوبے میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع ایک شہر تھا جس کا نام تھا نینوا۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم کی تعداد 1,00,000 سے کچھ اوپر تھی۔ آپ نے قوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر آ پہنچی۔ آپ نے قوم والوں کو عذاب کی خبر دے دی۔ دینے کے بعد آپ یہاں سے نکل گئے، یہ بستی چھوڑ دی۔ ادھر قوم والوں کا حال یہ ہوا کہ جب انہوں نے عذاب آتا دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو جائیں اور ایمان لے آئیں، عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کہیں دور نکل گئے تھے۔ قوم والوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی سب کو لے کر ایک کھلے میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، خوب روئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس لے لیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جن سے آیا ہوا عذاب اللہ نے ان کی توبہ کی برکت سے واپس لے لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو آپ انتہائی پریشان ہو گئے اور دل ہی دل میں بہت پشیمان بھی ہوئے کہ اب قوم کا سامنا کیسے کریں گے۔ قوم والوں میں ایک سخت رواج یہ تھا، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے
کہ ان کے ہاں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں ان کے سامنے گیا تو یہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے کہ تم نے کہا تھا عذاب آنا ہے تو عذاب تو آیا ہی نہیں، کیونکہ ان کو دوسری بات کا علم نہیں ہو سکا کہ قوم والوں نے توبہ کر لی ہے، اس وجہ سے عذاب واپس ہو گیا۔ تو غیب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے بجائے واپس بستی کی طرف جانے کے، اپنے علاقے کی طرف واپس جانے کے، آپ نے ایک رخت سفر باندھ لیا اور دوسری طرف چل پڑے۔ آگے دریا آ گیا، وہاں پر کشتی پر بیٹھے، دریا عبور کرنا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب کشتی درمیان دریا کے پہنچی تو ملا نے کہا کہ کشتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، اس لیے ہمیں وہ بندہ تلاش کر کے اس کو یہاں سے نکالنا ہوگا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ اب قرآن اندازی کی گئی، آپ سمجھ گئے کہ میں ہی اپنے آقا یعنی اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں کہ اس کی اجازت کے بغیر میں نے سفر شروع کر دیا۔ کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور اس منصب پر فائز تھے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی، حالانکہ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اجتہاد تھا ان کا، اور انسان ہونے کے ناطے کو پکڑ نہیں آ رہی تھی، لیکن نبی ہونے کے ناطے اللہ نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ نے بغیر اجازت کے اگلا سفر شروع کیوں کیا۔ چنانچہ وہاں قرآن اندازی کی گئی، آپ کا نام نکل آیا، آپ نے اپنے آپ کو دریا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جو منہ کھولے کھڑی تھی، جیسے ہی آپ پانی میں گئے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر 7 دن، ایک روایت میں 40 دن یا اس سے کم دن آپ وہاں پر رہے مچھلی کے پیٹ۔ وہاں پہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو گئی ہے، لہذا آپ نے وہاں پر ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، ایک وظیفہ شروع کیا، تاکہ یہ جو میرے اوپر تکلیف اور اندھیرے آ چکے ہیں یہ ٹل جائیں۔ آپ کی تسبیح اس موقع پر تھی آیت کریمہ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور یہ اللہ نے آپ کو سکھلائی تھی۔ آپ نے یہ پڑھی اور پھر اس کو قرآن پاک میں نقل کر دیا گیا، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک وظیفہ کے طور پر سامنے آ گئی۔ اگر کوئی بندہ بندی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہو، اس کی تعداد 1.25 لاکھ اگر پوری کر لی جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اس تکلیف سے اور ان اندھیروں سے نجات عطا فرما دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیرے ختم کر دیے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں تسبیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی اور مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرما دیا۔ اب مچھلی کو اللہ نے حکم دیا، اس نے آپ کو لا کر کنارے پر ڈال دیا۔ اب جب کنارے پر آ کر لیٹے، اس وقت جسم کی کیفیت یہ تھی کہ جسم پر کوئی بال نہیں تھا، اور جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا، جس طرح ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جسم بالکل لاغر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ایک بیل اگائی، کدو کی بیل، اور اس بیل کو یا تو اللہ نے اس کو تنے دار بنا دیا کہ وہ بلند ہو گئی اور سایہ دار بن گئی، یا اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو ایک درخت پر چڑھا دیا اور سایہ دار بن گئی جگہ، آپ وہاں پر لیٹ گئے۔ اور جنگل کے ایک جانور ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور وہ آ کر آپ کو صبح و شام دودھ پلایا کرتی تھی، آپ اس کا دودھ پیتے۔ اس طریقے سے آپ کے جسم میں جان آ گئی اور ہمت طاقت بن گئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرما دیا اور سارا واقعہ بتا دیا کہ قوم والوں نے توبہ کر لی۔ قوم والوں نے اجمالی طور پر توبہ اس وقت کر لی تھی، ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن جب آپ تشریف لے گئے پھر قوم والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پکی توبہ کر لی، اور تفصیلاً آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے قوم والے مسلمان ہو گئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، اذ ابقا، جب وہ بھاگ کر پہنچے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے پاس، فساہم، پھر کرہ ڈلوایا، کرہ اندازی میں شامل ہوئے، فکان من المدحضین، پھر وہ ہو گئے مغلوب، مدحضین فتوار، مغلوب یعنی ان کا نام نکل آیا کرہ میں۔ فالتقمہ الحوت، پھر لقمہ بنا لیا مچھلی نے، وہو ملیم، اور وہ الزام کھائے ہوئے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والے، اللہ کی ذات کو کثرت سے یاد کرنے والے نہ ہوتے، تو للبث فی بطنہ، وہ ٹھہرے رہتے اپنے اس کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اٹھنے کے دن تک، دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک، وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اور اسی کو ان کے لیے قبر بنا دی جاتی، اور لوگ زمین سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے قیامت کے دن۔ لیکن آیت کریمہ کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی اور ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیا۔ اب مچھلی نے کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُ، پھر اس مچھلی نے ڈال دیا اس کو، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو، بِالْعَرَاءِ، ایک چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے، جسم لاغر ہو چکا تھا، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، عَلَيْهِمْ، ان پر، شَجَرَةً، ایک درخت، مِن یقطین، بیل والا، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا ان کو، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 آدمیوں کی طرف، او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تعداد کیوں نہیں بتائی، 1,00,000 یا اس سے زیادہ کیوں کہا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تو صرف عدد کا خیال کرتے ہیں اور اس کے کثر کا خیال نہیں کرتے تو پھر 1,00,000 تھے، اور اگر اوپر والے جو اعداد ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا 1,00,000 سے اوپر تھے۔ فآمنوا، وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، اور پھر ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کے حالات بیان فرما رہے ہیں، خاص طور پر مشرکین مکہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی مائیں کون ہیں، ان کو کس نے جنم دیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں، یہ ان کی مائیں ہیں، فرشتوں کی۔ گویا کہ انہوں نے جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ زوجیت کا تعلق ثابت کر دیا، وہ یہ بیویاں بن گئی ساری، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرشتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبیت کا تعلق بنا دیا کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ایک بات پوچھی، سوال پوچھا کہ یہ جو دعویٰ تم نے کیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دینا اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیوی قرار دینا، اس کے اوپر تمہارے اوپر کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو وہ 3 وجوہات کی وجہ سے، ان میں سے کسی ایک وجہ سے وہ انسان بات کرتا ہے، یا تو مشاہدے کی وجہ سے کہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے اور وہ بات کر جاتا ہے،
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس نقلی دلیل ہوتی ہے، نقل اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا کہ اس کو پتہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں میری بات بہت وزنی ہے، ہر بندہ میری بات کو مانے گا، یہ نقلی دلیل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عقل کا تقاضا، عقلی دلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا یہاں پر رد فرمایا کہ مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ دیگر قبائل اور بھی مکے کے ساتھ والے اور بھی قبیلے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اس دعوے میں۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس مشاہدہ بھی نہیں ہے، نقلی دلیل بھی نہیں ہے، عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ فاستفتہم، پوچھئے ذرا ان سے، اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے لیے تو بیٹیاں اور اس اللہ کے لیے بیٹے؟ آپ اپنے علی ربی کا، کیا اپنے رب کے لیے تو بیٹیاں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور اپنے لیے بیٹے؟ مشرکین مکہ بیٹی کو آر سمجھتے تھے اور بیٹے کو سینے سے لگاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیسی تمہاری تجوید ہے کہ رب کے لیے جو خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہو اور اپنے لیے بیٹے کو چاہتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث بنا کر، وہم شاہدون، اس وقت یہ دیکھ رہے تھے، یہ حاضر تھے اس وقت، یہ مشاہدے کی رد کر دیا کہ یہ کوئی حاضر نہیں تھے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے فرشتوں کو کب پیدا کیا۔ الا انہم من افکہم، سنو بے شک وہ من افکہم لیقولون، اپنی بات میں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہوئی، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے نقلی دلیل بھی رد کر دی کہ نقل اس بندے کا چلتا ہے جس کی بات سکا ہو، مضبوط ہو، سچائی پر مبنی ہو، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کی کون سنتا ہے، کون مانتا ہے ان کی؟ نقلی دلیل بھی ختم ہو چکی۔ عقلی دلیل، اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کر لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کہ اگر اس کی اولاد ہوتی تو جیسے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو وہ بھی اپنے کو بیٹے بناتا، بیٹیاں کو بنانی تھی پھر۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسا تم انصاف کرتے ہو؟ تو عقلی طور پر بھی ان کی دلیل رد ہو گئی۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اب جب تینوں دلائل رد ہو چکے، مشاہدہ بھی نہیں ہے، نقلی دلیل بھی نہیں ہے، عقلی دلیل بھی نہیں ہے، اب اللہ نے دوبارہ پھر سوال کیا، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو، اتنے بڑے بول رہے ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کا تعلق زوجیت کا ثابت کرنے پہ لگے اور کسی کا تعلق نسبیت کا ثابت کرنے پہ لگے، کوئی دلیل بھی ہے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم، لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں، سب جھوٹ تھا۔ اب اللہ نے سمجھانے کے لیے کیا فرمایا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور یہ بنایا ان لوگوں نے اپنے خدا کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبا، رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھو، جب اتنا گہرا سسرالی رشتہ ثابت کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جنات تو سارے کے سارے آزاد پھر جنتی بن گئے، تم نے ان کو سسرالی بنا دیا۔ حالانکہ مشرکین مکہ خود اس بات کے قائل تھے کہ جو کافر جنات ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، البتہ تحقیق معلوم ہے جنات کو، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ،
کہ بے شک وہ پکڑے ہوئے آئیں گے جو کافر لوگ ہیں، گرفتار ہو کر، مجرم بن کر، ہتھکڑیاں زنجیریں پہن کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ، بے شک تم بھی، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی، یہ سارے مل جائیں، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم ان کو راستے سے ہٹانے والے، بفاتنین پھیرنے والے، بہکانے والے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جس بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ قرآن پاک میں ببانگ دہل شیاطین کو اور کافروں کو، مشرکین مکہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں، تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم بھی لگاؤ، اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی لگاؤ، میرے نیک بندوں کو تم نہیں پھیر سکتے۔ کون سے نیک بندے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوں، جو حدیث والے ہوں، جو اللہ والے ہوں، ان کے اوپر شیاطین اپنی محنت کر کے بھی کوئی کام نہیں نکلوا سکتے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی غلطی ہوتی، فوراً اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ الا من هو صال الجحیم، مگر وہ لوگ جو داخل ہونے والے ہیں جہنم میں، وما منا، اور نہیں ہیں ہم، الا له مقام معلوم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آواز نقل کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، فرشتے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں، اے مشرک لوگو، ہمیں اللہ کے ساتھ اتنا رشتہ بتا رہے ہو کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، سن لو، وما منا، اور نہیں ہیں ہم، الا له مقام معلوم، مگر ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے، ایک ٹھکانہ مقرر ہے کہ کہاں اس نے کیا کرنا ہے۔ کتنے فرشتے رکوع میں کھڑے نظر آتے ہیں، کتنے فرشتے سجدے میں گیا نظر آتے ہیں، کتنے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے بندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو ہر وقت صف باندھے نظر آتے ہیں، صف باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی آواز اللہ نے نقل کر کے بتا دیا، ارے لوگو جو الفرشتوں کو اللہ کی اولاد ثابت کرنے پہ تلے، سن لو، فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ایک ٹھکانہ معلوم اور مقرر جگہ پر اس کی بندگی کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اولاد ایسے نہیں کرتی۔ اگر یہ فرشتے اولاد ہوتے تو اتنی پابندیاں سخت کیوں ہوتی؟ پابندیاں ہیں، معلوم ہوا یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے کھڑی ہے، اس لیے بتا دیا انسان کو کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ فرشتوں کی اللہ کی ذات کی طرف نسبت یہ بھی غلط، اور جنات کی نسبت یہ بھی غلط۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔